اب یہ خاتون عمرہ کرنے کی نیت سے سعودی عرب آتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسے ملک سے آتی ہیں جہاں پر چیزوں کو پار کر لینا، چیزوں کو چوری کر لینا کوئی بڑی بات تصور نہیں کی جاتی۔ خاتون جاتی ہیں ٹھیلے پر، کوئی نہ کوئی چیز جیب میں رکھ لیتی ہیں، پرس میں رکھ لیتی ہیں، وہاں پہ اتنی کوئی ممانعت نہیں ہوتی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ ان کو لگا سعودی عرب بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک 3 ریال والی شاپ پر جاتی ہیں جہاں پر ہر چیز 3 ریال کی ملتی ہے، کچھ چیزیں 2 ریال کی بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک چیز اپنے بیگ کے اندر ڈال دی، جو بنگالی بندہ تھا اس نے دیکھ لیا، اس نے جا کے شکایت کی، گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ہاتھ کاٹنے کے لیے میدان میں لے جایا گیا۔ جس شخص نے مجھے سارا واقعہ سنایا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کب کا واقعہ، کہاں ہوا، کیونکہ میں تو یہیں پر موجود ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر لے جا کے ہاتھ کاٹا جائے۔ گراؤنڈ کے اندر سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ جناب آپ آئیے اور عبرت پکڑیے کہ اس عورت نے چوری کی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اب یہ خاتون ایک فٹنس ٹرینر ہے، 28 سالہ یہ خاتون ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ممبر ہے۔ یہ جو سعودی خیالات ہیں نا، تاکہ آپ عبایا پہنیں، آپ حجاب پہنیں اور پھر مارکیٹ میں نکلیں، خواتین کے والے سے جو قانون ہے اس خیالات کو یہ نہیں مانتی ہیں، اور یہ بنا عبائے کے نیم اوریاں ڈریس کے ساتھ یہ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے چلی گئیں اور وہاں پر جا کے سٹوری کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر قوانین کتنے سخت ہیں، اور خواتین کو لے کے کافی زیادہ سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سال 2017 میں شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے معاشی طور پر اور سوشلی طور پر کچھ اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا، اور خواتین کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کیے۔ آج میں آپ کے سامنے 2 واقعات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک خاتون کے سرعام جو عمرہ زائرین آ رہے ہوتے ہیں، جو حج کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، حج زائرین آ رہے ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سرعام اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے، کیونکہ اس نے بڑا سنگین قسم کا جرم کر دیا تھا۔ اگر آپ اللہ کے گھر جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، حرم جائیں، تو جناب یہ غلطی ہرگز نہیں کیجیے گا، کیونکہ اس غلطی کی معافی نہیں ہے۔ وہ غلطی ہے کیا، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ اور ایک اور خاتون جو کہ سعودی نیشنل ہے، سعودیہ میں ہی پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے سعودیہ کے جو یہ قوانین ہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ وہ ایک فٹنس ٹرینر ہیں، ینگ ہیں، اور انہوں نے جرمن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے محمد بن سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان کے اصلاحات کے جو قانون ہے نا اس پر کھل کر تنقید کی تھی۔ اس کے ساتھ سعودی عرب میں کیا سلوک کیا گیا ہے آپ سنیں گے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو پر ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ جو سعودی خاتون ہے، 29 سالہ یا 28 سالہ یہ خاتون ہے، ان کا نام ہے مناہل العتیبی۔ یہ سعودی خاتون ہے، ینگ ہے، یہ فٹنس ٹرینر ہے، لیکن جناب یہ سعودیہ کے جو خواتین کو لے کے قوانین ہیں اس سے یہ اتفاق نہیں کرتی۔ ہوا یہ کہ سال 2022 کے نومبر میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک جرمن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں جس طرح کے لباس پہنوں، جس طرح کا میں لباس زیب تن کروں وہ میری مرضی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ لباس جو ہے وہ قابل اعتراض نہ ہو، لیکن میں کسی شہزادہ کے کہنے پہ، کسی ولی عہد کے کہنے پر میں اس طرح کا لباس زیب تن نہیں کر سکتی جس طرح کی انہوں نے اصلاحات کیے۔ انہوں نے جناب کھل کر تنقید کی، اور اس کے بعد وہ بنا عبائے کے تھوڑے سے نیم اوریاں قسم کے آپ کہہ لیں کہ وہ لباس پہنا تھا۔ وہ سعودی عرب کے لیے نیم اوریاں تھا، مطلب پاکستان کے اندر، بھارت کے اندر، دبئی کے اندر تو بڑا نارمل قسم کا ایک لباس ہوتا ہے، جس میں ٹی شرٹ اور وہ فٹنس کا جو لباس ہوتا ہے نا، جس میں چست قسم کی جو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوتی ہے، وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کے یہ خاتون جو ہیں مناہل، یہ شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئی۔ ان کی تصاویر وائرل ہوئی، انہوں نے اپنی سنیپ چیٹ پر سٹوریز بنائی، اور سٹوریز بنا کے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے سنیپ چیٹ پر اور بے تحاشا لوگوں کو سینڈ کر دی۔ یہ سارا معاملہ سوشلی کافی زیادہ ہائپ پکڑنے لگ گیا کہ خاتون جو ہے سعودی عرب کے اندر ایک ایسی ہیں جو مارکیٹ کے اندر بنا عبائے کے، بنا حجاب کے، بنا کسی جیسے کہتے ہیں نا برقع کے، اس کے وہ وہاں پر گھوم رہی ہیں۔ پھر جناب ہوا یہ، اس وقت تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر جرمن ٹیلی ویژن کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جناب جو اصلاحات شہزادہ محمد بن سلمان لے کر آئے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں جو لباس پہننا چاہوں گی وہ میری مرضی ہے،
میں اگر چست لباس پہننا چاہوں بھی میری مرضی ہے. ہاں اس لباس کے بارے میں یہ ضرور تسلیم کرتی ہوں, مانتی ہوں, اور اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ وہ لباس جو ہے وہ عریاں نہ ہو, وہ قابل اعتراض نہ ہو. وہ لباس ناقابل اعتراض ہو تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں. یہ تمام باتیں ہوئیں. اس کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے نومبر 2022 میں ان کو گرفتار کر لیا. ان کو گرفتار کرنے کے بعد دہشت گردی کی عدالت کے تحت ان پر مقدمہ چلا گیا, اور اس کے بعد ان کو 11 سال قید کی سزا سنا دی گئی. یہ فٹنس ٹرینر ہیں اور ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ممبر بھی ہیں, اور آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے کہ جناب ان کی ممبر کے ساتھ سعودی عرب کی حکومت نے اپنے ہی شہری کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی بربریت کی ہے. لیکن ابھی یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا. اب آپ آئیے دوسری کہانی کی طرف. پوری دنیا سے عمرہ زائرین عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں, حرم جاتے ہیں, مکہ جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. پوری دنیا کے اندر مختلف قوانین رائج ہوتے ہیں, مختلف قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. رات کے 3 بجے پاکستان میں کوئی سگنل بند ہوگا تو میں گارنٹی کے ساتھ آپ کہتا ہوں کہ آپ اس سگنل کی پاسداری نہیں کریں گے, آپ توڑ کے نکل جائیں گے. لیکن میں نے جب عمرہ کیا تھا, دوسرا عمرہ کیا, تو میں نے فجر سے پہلے کیا, تقریباً کوئی 4 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تہجد کے بعد. تو اس وقت سگنل بند تھا اور پیچھے 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی. بنگالی ڈرائیور تھا میرے ساتھ, وہ بنگلہ دیش کے اندر تمام قانون توڑتا ہوگا, لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ رات کے 4 بجے سناٹا ہے روڈ کے اوپر, لیکن وہ اس قانون کی خلاف ورزی کر سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہوا یہ کہ خاتون نے چوری کر لی. یہ سعودی نیشنل نہیں تھی, یہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئی تھی وہاں پر, اور ان سے ہو گئی چوری سرزد. ان کو وہاں پر گرفتار کیا گیا, پکڑا گیا, اور اس کے بعد ان کو سرعام ان کے ہاتھ کاٹے گئے. اچھا, مجھے یہ منظر میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں نے 1-2 لوگوں سے جب پوچھا, میں نے کہا یار یہ کب ہوا, تو انہوں نے کہا یہ گزشتہ روز ہی واقعہ ہوا. تو میں نے کہا یہ کہاں لے جا کے ہاتھ کاٹتے, تو انہوں نے کہا کہیں لے جا کے نہیں کاٹتے, ان کی ایک جگہ مختص ہے اور وہ سرعام ہے, یعنی وہ روڈ پر ہے, وہ گراؤنڈ کے اندر ہے. تمام لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اس لیے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ عبرت پکڑیں کہ دیکھیں اس نے چوری کی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو. پھر میں نے خاتون کو دیکھا, وہ جیسے ہی میں حرم سے باہر نکلا تو وہ خاتون جو ہے ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور وہ بھیک مانگ رہی تھی. اس سے پہلے انہوں نے چوری کی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ اسی ہاتھ کا سہارا لے کے بھیک مانگنے کی. غالباً وہ تو وہی خاتون ہوں گی یا پھر کوئی اور خاتون ہوگی. جب میں نے پوچھا کہ یہاں پر بھکاریوں کے یوزلی طور پر ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, کیا چکر ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور ان پر کافی زیادہ سخت قانون ہوتا ہے. خیر جناب, ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.